الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نمے پارے کہ ان آیات مبارکوں کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ مختصر سی وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے، کائنات کی کوئی شے میری رحمت سے خالی نہیں ہے۔ میں کائنات کا پروردگار ہوں، پالنہار ہوں، خالق و مالک ہوں۔ کسی بندے کو جو بھی نعمت پہنچتی ہے وہ میری رحمت کے ذریعے ہی پہنچتی ہے۔ اگر میری رحمت کائنات پہ چھائی ہوئی نہ ہوتی تو کسی شے کی بھی پرورش نہ ہو پاتی، نہ انسان پروان چڑھ سکتا، نہ پرندے پرواز کر سکتے، نہ درختوں میں پھل نمودار ہوتے، پھول کھلتے، اور نہ ہی کوئی وجود اپنی تمام مادی اور جسمانی تقاضوں کو پورا کر سکتا، مگر میری رحمت نے کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے اور کائنات کی ہر شے کو میری رحمت کا حصہ پہنچتا ہے۔ کائنات میں وہ مخلوق بھی ہے جو ذوی العقول نہیں ہے، جانور ہیں، شجر و حجر ہیں، کائنات کی دوسری مخلوقات ہیں، وہ میری رحمت کا حصہ اپنے وجود کی بقا کے لیے مجھ سے حاصل کرتے ہیں، میں انہیں عطا کرتا ہوں اور ان سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے۔ لیکن کائنات میں انسان اور جن دو ایسی مخلوق ہیں جن کو میں نے عقل و شعور سے نوازا ہے، حق اور باطل کی پہچان کی صلاحیت عطا کی ہے، انہیں ہم نے ذوی العقول بنایا ہے، اس لیے ان کو فری ول دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، اور اس اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یا تو یہ حق کو قبول کرتے ہیں یا باطل کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان میں انبیاء اور رسول بھیجے، پیغامبر بھیجے، تاکہ ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دیں۔ جو ہدایت یافتہ ہو گئے انہیں اللہ کی رحمت کا حصہ بے شمار ملے گا۔ عام مخلوق کی طرف سے دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ملے گی اور انہیں آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دائمی زندگی اور جنت الخلد سے نوازا جائے گا۔ لیکن ذوی العقول میں، انسانوں اور جنوں میں جو لوگ خدا کے باغی ہوں گے وہ دنیا میں جینے اور رہنے کی حد تک، برتنے کی حد تک تو اللہ کی رحمت سے استفادہ کریں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقی زندگی تو آخرت ہی کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 99 حصے اس نے اپنے بندوں پہ آخرت میں رحم فرمانے کے لیے محفوظ رکھے ہیں، اور ایک حصے سے ساری کائنات کی پرورش ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، مگر اس کے ساتھ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ،
फसअक्तुबुहा, मैं लिखूँगा या मैंने लिख लिया है उन लोगों के लिए जो तक़वा अख्तियार करते हैं। रहमत का वो खुसूसी हिस्सा जिसका ताल्लुक़ आलम आखिरत से है, वो मैंने उन ईमानदारों के लिए, अरबाब ईमान के लिए महफूज कर रखा है जो मुत्तकी और परहेजगार हैं और अल्लाह से डरने वाले हैं। ये लोग कौन हैं? यूतून ज़कात, जो ज़कात देते हैं, और ये वो लोग हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। यही वो लोग हैं जो मेरी रहमत का दुनिया में भी और आखिरत में भी मुकम्मल फ़ायदा उठाएंगे। आखिरत में इनको दायमी ज़िंदगी दी जाएगी, जन्नत से नवाजा जाएगा, अज़ाब से महफूज किया जाएगा। लेकिन वो लोग जिन्हें हमने अक्ल व शऊर दिया, दानाई दी, अच्छे और बुरे की तमीज़ दी, हक़ और बातिल को समझने की सलाहियत दी, और हमने अजीम पैगंबरों को भेज करके उनके सामने सिरात मुस्तकीम कुशादा कर दी, और फिर भी वो शैतान के बहकाने से गुनाहों की तरफ मायल हुए, बुराइयां की या कुफ्र उन्होंने अख्तियार किया, तो उन्हें आखिरत का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि आखिर आखिरत में उन्हें नजात क्यों नहीं मिलेगी, आखिरत में उन्हें महरूम क्यों किया जाएगा? अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है। तो उसका जवाब ये है कि जब आप किसी मुल्क के शहरी होंगे तो आप उस मुल्क के बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आप किसी मुल्क के शहरी नहीं हैं, बागी हैं, तो आपको उस मुल्क से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जो लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं और आखिरत पर यकीन रख करके उस यकीन के ज़रिए से दुनिया की ज़िंदगी संवारते हैं, वो आखिरत के शहरी भी हैं, उन्हें हिस्सा मिलेगा। लेकिन जो आखिरत पर यकीन ही नहीं रखते या यकीन रखते हैं मगर आखिरत के लिए काम नहीं करते और दुनिया में बुराइयां करते हैं, उन्हें वहाँ से उनकी हैसियत के मुताबिक या तो हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मोमिन हैं, गुनहगार हैं, तो मुमकिन अल्लाह माफ़ फरमा दे, लेकिन मोमिन ही नहीं हैं तो उन्हें आखिरत में कोई भी हिस्सा मैसर नहीं आएगा। अब अल्लाह मज़ीद वज़ाहत फरमा रहा है कि ये मुत्तकी और अहले ईमान कौन से लोग हैं। इसलिए कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो यहूद व नसारा ने कहना शुरू कर दिया कि हम भी मुत्तकी हैं, हम भी ज़कात अदा करते हैं, हम भी नेक काम करते हैं, इसलिए हमको भी जन्नत का मुस्तहिक़ होना चाहिए। तो ईमान और तक़वा की मज़ीद वज़ाहत की जा रही है। अल्लज़ीन यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूमन इंदहुम फ़ित तौरात वल इंजील। अहले तक़वा और अहले ईमान वो लोग हैं जो इत्तिबा करते हैं, पैरवी करते हैं उस उम्मी रसूल की, नबी की, जिसे वो लिखा हुआ पाते हैं तौरात और इंजील के अंदर। यहाँ अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि तौरात और इंजील में मेरे महबूब ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें मौजूद हैं और उन्होंने पढ़ा भी है। इसके बावजूद वो ईमान नहीं लाते, तो चूँकि वो खुद अपनी किताब की मुखालफत करते हैं जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, और कुरान अज़ीम की भी और आखिरी नबी की भी, तो इसलिए उन्हें आखिरत का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, खा वो इसका दावा कुछ भी करें। हज़रात गिरामी, यहाँ सरवर कायनात का एक मनसब बयान किया गया है और एक सिफत बयान की गई है। मनसब ये है कि वो नबी हैं, रसूल हैं और नबी हैं। रसूल और नबी में फ़र्क आमतौर पर यह किया गया है जुमहूर के नज़दीक कि रसूल वो होता है जो नए क़वानीन और नई किताब के साथ जलवागर हो, और नबी वो होता है जो रसूल की लाई हुई किताब पर अमल की दावत दे रहा हो। और कभी कभी नबी और रसूल दोनों एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं। नबी रसूल के माने होते हैं पैगाम पहुंचाने वाला, जो अल्लाह का पैगाम लेके बंदों तक आए उसे रसूल कहते हैं, और नबी कहते हैं खबर देने वाला। और इसका तर्जुमा अल-मुख़बिर अनिल गैब, जो गैब की खबर देने वाला हो वो नबी है। जाहिर है कि अंबिया किराम इसलिए थोड़ी आते हैं कि वो बारिश की खबर दें, मौसम की खबर दें,
یا حادثات کی خبر دیں یا دنیا میں جو انقلابات آ رہے ہیں ان کی خبر دیں، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ نبوت کا خاص محور جو ہے وہ علم غیب ہے۔ جب اللہ کا بھیجا ہوا فرستادہ رسول جب غیب کی خبریں دیتا ہے، عالم برزخ کی خبر دیتا ہے، جنت و دوزخ کی خبر دیتا ہے، لوح و قلم کی خبر دیتا ہے، عرش و کرسی خبر دیتا ہے، احکامات الہیہ کی وضاحت کرتا ہے جو خاص اس کے اوپر نازل کیے جاتے ہیں، تو اسے نبی کہتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی پروفٹ کہتے ہیں، اور پروفیسی جو کہتے ہیں غیب کی خبر دینے ہی کو کہتے ہیں۔ تو نبی کے معنی ہوتے ہیں جو غیب کی خبر دینے والا ہو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو غیب کی خبر دینے والا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ غیب خود بھی نہیں جانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ نبوت کے مفہوم سے وہ ناآشنا ہے۔ لغت میں بھی، اصطلاح شریعت میں بھی، النبی هو المخبر عن الغیب، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے۔ دوسری صفت امی۔ امی کے سلسلے میں بھی لوگوں نے بہت ہی بے اعتنائی کے ساتھ ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ ان پڑھ وغیرہ کیا گیا ہے۔ بلا شبہ امی کا لفظ اگر غیر نبی کے لیے استعمال ہو تو ان پڑھ ہی ہوگا۔ امیین کا لفظ آیا قرآن پاک میں عربوں کے لیے، لیکن جب نبی کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی ان پڑھ کے نہیں، بلکہ یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ امی وہ ہے جسے کسی ہیومن ایجنسی نے یا انسان نے نہیں پڑھایا ہو، بلکہ اللہ نے براہ راست اسے پڑھایا ہو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کو پڑھایا اور آپ پہ اللہ کا بڑا فضل تھا۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے پیغمبر ہم آپ اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ اسے کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے جسے کسی انسان نے پڑھایا ہو اس کو پڑھا لکھا کہا جائے، اور جسے براہ راست اللہ نے پڑھایا ہو اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ ان پڑھ ہیں، یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ امی کے معنی ایک ایسا پیغمبر، ایک ایسی ذات جس کو کسی انسان نے یا کسی ہیومن ایجنسی نے یا انسانی ذرائع نے تعلیم نہ دی ہو، بلکہ براہ راست جو مبدأ فیاض سے خدا وحید القدوس کے ذریعے سے علم حاصل کر رہا ہو۔ اور یہی نبوت کی شان بھی ہے، یہی اس کا مقام اور مرتبہ بھی ہے۔ حضرات گرامی، ایک مفہوم امی کا یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ سرور کائنات مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہوئے تھے، اور مکے کا دوسرا نام ام القریٰ بھی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک امی کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو ام القریٰ میں جلوہ گر ہوئے۔ ایک اور مفہوم ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام پہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو توریت و انجیل یا کبھی کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوئی اس کے جیسی سورت، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے یا ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ سرور کائنات پہ نازل ہوئی اس لیے انہیں امی کہا گیا ہے، اس لیے کہ ان کو سورہ فاتحہ جیسی عظیم باضابطہ سورت عطا فرمائی گئی۔ ایک اور مفہوم اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ امی کے معنی ماں والے کے ہوتے ہیں۔ جب آقائے دو جہاں جلوہ گر ہوئے تو باپ کا انتقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کا انتقال 6 مہینے پہلے ہو چکا تھا، اور اس وقت صرف ماں موجود تھی، تو جو صرف اپنی ماں کی آغوش میں پروان چڑھے وہ امی ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے مفاہیم ہیں جس پہ دلالت کرتے ہیں، لیکن اگر ترجمہ کرنا بئی معنی ہے کہ انہیں کسی انسان نے نہیں پڑھایا ہو تو بلا شبہ وہ اللہ کی جانب سے پڑھے لکھے تھے۔ حضرت کا علم لدنی تھا، اے امیر، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے۔ حضرات گرامی، امیت کسی انسان سے نہ پڑھا ہونا یہ غیر نبی کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ یہ عیب کی بات ہو، یہ کمزوری کی بات ہو، مگر نبی کے لیے یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ امی کہہ کر کے پروردگار عالم نے پورے قرآن پاک اور ان کی تعلیمات کی عظمت کو واضح فرمایا ہے کہ آپ ذرا سوچو، جس پیغمبر نے کسی مکتب میں قدم نہ رکھا ہو، کسی کے سامنے زانو ادب نہ طے کیا ہو، اس نے قرآن عظیم جیسی عظیم کتاب، ایک عظیم نظام زندگی، ایک عظیم دستور حیات، ایک ایسا کلام
جو 1400 سال سے چیلنج کر رہا ہے دنیا کو اس کی جیسی ایک صورت یا چند آیتیں بنا لاؤ، اور دنیا آج بھی عاجز ہے، اتنے عظیم کلام کو دنیا کو عطا فرمانے والا، کیا وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایک ایسا انسان ہے جس کو ان انسانوں کی طرح سمجھا جسے انسانوں نے نہیں پڑھایا ہے؟ تو امی ہونا غیروں کے لیے تو یقیناً عیب کی بات ہے، مگر پیغمبر کی نبوت مطلقہ اور سیادت عامہ کو ثابت کرنے کے لیے امی ہونا ایک بہت بڑا اعجاز ہے سرور کائنات کا۔ اس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے اس پہ تفصیل کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے وقت کا خیال ہے اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ اس پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں جو نبی امی ہیں، جن کے بارے میں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس توریت و انجیل میں۔ توریت اور انجیل میں سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی بشارتیں موجود ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ بھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آیات احکام، اوامر اور نواہی کو بدل دیا گیا، مگر یہود و نصارہ کی زباں بندی کے لیے باضابطہ آیات بشارت آج بھی موجود ہیں، اگرچہ وہ اس کی تعویل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب بھی گفتگو ہو تو آپ یہ محسوس کریں ان کی تعویل ہمیشہ لچر اور ناقابل قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے ان اللہ تعالیٰ من سینا، اللہ جو ہے سینا سے طلوع ہوا، سعیر پہ جلوگر ہوا اور فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا۔ یہ ترجمہ ہے توریت کے الفاظ کا۔ اللہ سینا سے طلوع ہوا یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جناب موسیٰ تشریف لائے، سعیر سے چمکا یعنی اس کا نور چمکا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا، وہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ہے۔ بتائیے دنیا میں کہیں اور بھی کوئی ایسا پہاڑ ہے جناب عیسیٰ کے علاقے میں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے علاقے میں، جسے فاران کا نام دیا گیا ہو؟ فاران کا لفظ کھلا ہوا باضابطہ توریت کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی بشارتیں ہیں، سینکڑوں، جن کی وضاحت کی جائے تو ہر بشارت کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ سرور کائنات کی ذات بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے جانے والے تھے تو انہوں نے اپنے حواریوں کو یعنی اپنے صحابیوں کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے تم سے جدا ہونا ہے اور میرا جانا ہی تمہارے لیے مفید ہے۔ حواری رونے لگے کہ حضور آپ ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے حوالے؟ ہم نے آپ کے لیے باضابطہ بادشاہ وقت سے مخالفت لی، زمانہ ہمارا دشمن ہے، پھر جب ہم بیمار ہوتے تھے تو آپ شفا دیتے تھے، موت سے ہم کنار ہوتے آپ زندگی دیتے تھے، ناقابل علاج مرضوں کو آپ چھوتے تھے اور شفا مل جاتی تھی۔ اب ہم اپنے ان امراض کو لے کے، ان پریشانیوں کو لے کے کہاں جائیں گے؟ جب ہم پہ ظلم ہوتا تو آپ کے دامن میں پناہ لیتے تھے ہم۔ تو انہوں نے کہا مجھے جانا ہی پڑے گا، میرے رب کی رحمت نے مجھے تم سے غیر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، لیکن تم غمزدہ نہ ہو، میرے بعد وہ ذات جلوگر ہونے والی ہے جس کا نام فارخلیط ہوگا۔ فارخلیط بہت بڑی بشارت ہے، جس کو بشارت الفارخلیطیہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور فارخلیط کے معنی ہی احمد ہوتے ہیں۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے لوگو، مجھے اللہ نے نازل فرمایا ہے، بھیجا ہے رسول بنا کر کے، میری دو ذمہ داریاں ہیں، توریت کی تصدیق کرنا اور آنے والے نبی کی بشارت دینا جن کا نام احمد ہوگا۔ باضابطہ انجیل میں فارخلیط کا لفظ آیا ہے عبرانی زبان میں، یا عبرانی اور کوالٹی ملی ہوئی زبان میں، اور قرآن عظیم نے اسی کو عربی میں پیش فرمایا ہے کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام خود بشارت دی ہے۔ یہ بشارتیں موجود ہیں۔ ان بشارتوں کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو یہ ان کا جرم عظیم ہے۔ ایک انسان ناواقفیت سے کسی بات کو نہ مانے تو اس کا جرم تو ہلکا سا ہو سکتا ہے، لیکن جو جانتا ہے اور پھر بھی نہیں مانتا، ایک آدمی نہیں دیکھ رہا ہے اور نابینا ہے اور نہیں مانتا، اور ایک آدمی بینا ہے اور پھر بھی نہیں مانتا ہے، تو یہ حقائق کا انکار ہے، اور اس کی بنیاد پر انہیں اللہ کی وسعت رحمت کا کوئی حصہ میسر نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے ہاں دنیا میں وہ چونکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے اللہ اپنی ربوبیت سے انہیں نوازے گا، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ
اسے وہ پاتے ہیں توریت میں بھی اور انجیل میں بھی. یا امرہم بالمعروف، وہ پیغمبر، وہ نبی انہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں. ویحل لہم الطیبات، اور ان پہ حلال چیزوں کو، جو پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں حلال قرار دیتے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. یہاں جو بات جاننے کی ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی حلال قرار دیتے ہیں، اللہ کے نبی حرام قرار دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تشریعی قوانین میں پیغمبر اعظم علیہ السلام کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ حلال فرمائیں یا حرام فرمائیں. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ انہیں اختیار دیا گیا ہے حلت و حرمت کا. یہ کہنا کہ وہ مجبور محض ہیں معاذ اللہ، یہ غلط ہے اور یہ غلط تصور ہے. قرآن پاک نے حلت و حرمت کا انتصاب نبی کی طرف کیا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ طیبات کو حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ طیب ہیں، وہ طاہر ہیں. حلال چیزیں کبھی صحت کے نقصان دہ نہیں ہو سکتی. حلال چیزوں میں کوئی وبا نہیں پھوٹ سکتی ہے. جن قوموں نے حرام کھایا ہے اس کا انجام آج کرونا وائرس کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے معلوم ہوا، آپ نے جانا ہوگا اور یہ اطلاعات آپ کو اخبارات سے ملی ہوگی کہ کرونا وائرس کا بنیادی سوتا جو برائی کا چشمہ پھوٹا ہے بیماری کا، وہ دو چیزوں کی کھانے کی بنیاد پر، ایک سانپ تھا اور ایک چمگادڑ تھا. دونوں کے اتحاد کی بنیاد پر یہ، اور دونوں اسلام میں شدت کے ساتھ حرام قرار دیے گئے ہیں. ناجائز ہیں یہ، ان کا استعمال ناجائز ہے. تو چائنیز اس کو باضابطہ شوق سے کھاتے ہیں. تو آج بھی مارکیٹ میں یہ چیزیں وہاں دستیاب ہیں. اس بنیاد پر یہ مرض پھوٹا ہے اور آج ناقابل علاج ہے. پوری دنیا موت سے ہمکنار ہو گئی ہے. اس لیے یہ طیبات میں سے نہیں تھا، یہ خبائث میں سے تھا. مگر چونکہ ان کے پاس قرآن کا نظام نہیں پہنچا، انہوں نے اپنی طبیعت اور رغبت کی بنیاد پہ حرام خوری کی، جس کے نتیجے میں آج وہ عذاب الہی سے دوچار ہو گئے. یہی حال شراب نوشی کا ہے. آج آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان نے شراب نوشی کو، شراب بیچنے کو دکانیں کھول دی ہیں. عجیب بات ہے، کسان مر رہا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. ہزاروں افراد خودکشی کرتے ہیں، ان کا کوئی انتظام نہیں ہے. شراب اتنی ضروری تھی کہ اسے کھول دیا گیا. اب عالم کے لاکھوں انسان سڑکوں پہ 2-2 میل لمبی لائن لگائے ہوئے مار پیٹ کر رہے ہیں، گھر میں جا کے مار پیٹ کرتے ہیں. بہت دنوں کے بعد، 2 مہینے کے بعد شراب ملی ہے تو شراب پی کے سڑکوں پہ سو گئے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ خبائث میں سے ہے. اور کاش اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت نے شراب بندی ہمیشہ کے لیے کر دی ہوتی. کاش اس سے فائدہ اٹھاتے، مگر کر نہیں سکتے، اس لیے کہ معلوم 33% ہندوستان کی اکانومی کی بنیاد شراب پر ہے. 350 کروڑ روپے کی شراب روزانہ ہندوستان میں بکتی ہے. اتنا بڑا معاشی نقصان وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس لیے تمام دکانوں اور مارکیٹ اور سے پہلے انہوں نے باضابطہ شراب کو کھول دیا گیا. اور اب تو یہ عالم ہے کہ بعض علاقوں میں شراب باضابطہ گھروں پہنچائی جا رہی تاکہ بھیڑ نہ لگائیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، طیبات کو اللہ کے رسول نے حلال قرار دیا اور خبائث کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا. آپ ذرا سوچیں، لفظ ہی ایسا قرآن نے منتخب کیا ہے کہ جس کو سننے کے بعد کوئی باشعور انسان اس کی طرف رغبت بھی نہیں کر سکتا. خبائث وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ، اور ان کے اوپر سے ان کا بوجھ اس نے اتار دیا ہے، سمجھا. اور وہ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بوجھ جو ان کے سر پہ تھا اللہ نے، اور وہ مشقتیں جو ان کے سر پہ تھی وہ اللہ نے ان پہ اتار دیا. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ توریت میں حلت و حرمت کے قوانین بہت سخت تھے، اور بہت سی چیزیں جو ناجائز تھیں، مثال اونٹ کا گوشت ہے وغیرہ، اسلام نے اسے حلال قرار دیا اس لیے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں تھا. تو بہت سی چیزیں جو ان کے ہاں جائز نہیں تھیں وہ جائز ہیں، اور بہت سی مشکل زندگی جو ان کے لیے تھی اسلام میں ان کو آسانی پیدا کی گئی. روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو افطار کرنے کے بعد سے لے کے دوسرے روز تک شام تک انہیں روزہ ہی رکھنا تھا. وہ رات کو بھی کچھ نہیں کھا سکتے تھے. ایسے ہی دوسرے بہت سے احکامات تھے جن میں بڑی سختی تھی. اللہ فرماتا ہے کہ یہ پیغمبر تمہارے اوپر سے نہ صرف یہ کہ تمہارے اوپر سے بوجھ اتاریں گے بلکہ تمہاری مشکلات کو آسان بھی فرمائیں گے.
یہ ان کا منصب ہے، یہ ان کی پیغمبرانہ ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد مومن کون لوگ ہیں؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی اور جنہوں نے ان کی نصرت کی۔ دو باتیں، تعظیم رسول یہ بے پناہ ضروری ہے، بغیر تعظیم رسول کے ایمان مقبول نہیں ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ فوراً وعزروہ کہا گیا۔ جنہوں نے ان کی تعظیم کی، جنہوں نے ان کا ادب کیا، ان کی عظمتوں کا اعتراف کیا، ان کی بارگاہ میں مؤدبانہ حاضر ہوتے رہے، سرتاپا ادب بنے رہے، اور صرف انسان نہیں، ساری کائنات نبی کی بارگاہ میں سرتاپا ادب ہے۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا، یہ عالم ہے سرور کائنات کا، ورنہ سرو ہو۔ اور جب ان کے دین کو ضرورت پیش آئے تو وہ پیغمبر کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، خواہ انہیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ اس نور کی کامل اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن عظیم کی۔ یہاں نور سے مراد قرآن عظیم ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جو قرآن پاک کا نازل کرنے والا ہے، اس نے بھی اپنے کو نور کہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ یہاں نور سے مراد منور السماوات والارض ہے، آسمانوں و زمین کا باضابطہ منور کرنے والا ہے، روشنی عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ منور ہے اور سرور کائنات بھی نور ہیں، اور قرآن عظیم بھی نور ہے، لانے والے بھی نور ہیں، اور جو کتاب لے کر کے آئے ہیں وہ بھی نور ہیں۔ اور یہ کتاب وہ ہے جو تاریکیوں سے روشنی کی طرف انسانوں کو لے آتی ہے، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آنے والی کتاب ہے یہ قرآن عظیم ہے۔ انزل معہ، جو ان کے ساتھ نازل فرمایا گیا۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے۔ کون سے لوگ؟ جو حلت و حرمت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، جو پیغمبر ایمان لاتے ہیں، جو پیغمبر کی تعظیم کرتے ہیں اور اسلام کی مدد کرتے ہیں، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں قرآن عظیم کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کہنا کہ نبی مکرم کو ایمان نہ لا کر کے بھی ہم مستحق رحمت الہی ہو سکتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ سرور کائنات صرف ایک قوم کے لیے، ایک طبقے کے لیے، ایک ملک کے لیے، خاص دور کے لیے نبی نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے نبی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی جانب سے اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وہ اللہ کہ اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں و زمینوں میں، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی محیی اور ممیت ہے۔ بس اس رسول پر ایمان لاؤ جو نبی امی ہیں، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ پہ خود ایمان لاتے ہیں اور اس کے کلمات پہ، اور انہی کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ حضرات گرامی، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلتیں عطا فرمائی گئی ہیں، نبی امی اور دوسرے الفاظ سے اس کی وضاحت کی گئی ہے، مگر یہاں میں ایک مختصر سی فہرست پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں حضور کی وہ فضیلت جو تمامی انبیاء کرام پر ہے ان کی باضابطہ وضاحت کی گئی ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک فضیلت کا تذکرہ کر سکوں، بس سماعت فرما لیے۔ حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور خاتم النبیین نہیں ہے۔ حضور کے لیے تمام مخلوق پیدا ہوئی، آپ کا مقدس نام عرش اور جنت کی پیشانیوں پر تحریر کیا گیا، تمام آسمانی کتابوں میں آپ کی بشارت دی گئی، آپ کی ولادت کے وقت تمام بت اوندھے گر پڑے، آپ کا شق صدر ہوا، آپ کو معراج پاک کا شرف عطا کیا گیا، آپ کے لیے براق جیسی سواری پیدا کی گئی، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کو ہر تحریف و تبدیل سے محفوظ کر دیا گیا، اس کے حفاظ کا ذمہ خود اللہ نے لیا، آپ کو آیت الکرسی جیسی عظیم آیت عطا کی گئی، آپ کو خزائن ارض و سماوات خزانہ کی کنجیاں دی گئیں، آپ کو جوامع الکلم سے نوازا گیا، آپ کو رسالت عامہ کا شرف عطا فرمایا گیا۔ ہر نبی محدود رسالت کا حامل تھا، مگر آپ کو رسالت عامہ سے نوازا گیا۔ آپ کی تصدیق کے لیے معجزہ شق القمر پیش آیا، آپ کے لیے اموال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، تمام روئے زمین کو اللہ نے آپ کے لیے مسجد بنا دیا اور پاکی کا ذریعہ۔ آپ کے بعض معجزات قرآن پاک میں ہمیشہ باقی رہیں گے، جیسے قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو
ان کے نام سے پکارا مگر آپ کو اچھے کے نام سے پکارا، یا ایھا النبی ہو، یا ایھا الرسول ہو، طٰہٰ، یاسین۔ اللہ نے آپ کو حبیب اللہ، اپنا حبیب قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی رسالت، آپ کی حیات اور آپ کے شہر کرم کی یاد فرمائی، آپ کی عمر مبارک کی۔ آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اکرم الخلق ہیں، کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ قبر میں آپ کی ذات کے بارے منکر نکیر سوال کریں گے۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا گیا، امہات المومنین ہے وہ۔ ہر نمازی پر واجب قرار دیا گیا بہارت نماز السلام علیکم ایھا النبی ہو کہے، آپ پر سلام بھیجیں۔ اگر کسی نمازی کو بہارت نماز حضور کو پکاریں تو وہ حضور پکاریں کسی کو نماز کی حالت میں، اگر عقائد و جہاں کسی کو پکاریں تو اسے نماز کو چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، اور وہ ایسا کرے گا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں آپ کو مختار بنایا ہے، آج جسے چاہیں حلال فرما دیں اور جو چاہیں حرام فرما دیں۔ آپ کے منبر اور قبر کے درمیان جو جنت ہے وہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے آپ قبر انور سے اٹھیں گے، آپ کو مقام محمود عطا فرمایا گیا، آپ کو شفاعت کبریٰ سے نوازا گیا، آپ کو قیامت کے دن لواء الحمد عطا کیا جائے گا جس کے نیچے سارے انبیاء ہوں گے، اور آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا گیا۔ قیامت کے دن ہر شخص کا نسب اور تعلق منقطع ہوگا مگر آپ کا باقی رہے گا۔ آپ کے سوا کسی نبی کے پاس حضرت اسرافیل نہیں اترے۔ آپ کے دربار میں بلند آواز سے بولنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارنا حرام قرار دیا گیا۔ آپ کی ادنا سی گستاخی کرنے والوں کو قتل کی سزا دی گئی۔ آپ کو تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل اور زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے، اور انبیاء کرام کو معجزات دے کے بھیجا گیا اور سرور کائنات کو معجزہ بنا کے بھیجا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں۔